ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نہ ملحد ہیں، نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ. تو مائک تو تھوڑا سا، جہاں مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے. سانپ کے تو سرے سے پاؤں ہوتے ہی نہیں، اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا، جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا، قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا. وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا، پھر ایک ٹانگ پہ اتنی سپیڈ سے بھاگے گا کہ 2 ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو، لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچوندر ہوتی ہے، میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے، میں نے بھائی یہ کیا ہے، پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچوندر ہے، یہ چوہا نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے، اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا، وہ کھانے والی اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی، پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی. اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہے، اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں، چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے، کیونکہ آکسیجن چاہیے. آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن، پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے. تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا، سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے، پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے، تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گلپھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں، اس سے آکسیجن جاتی ہے، یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی، مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں. میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی. تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا، باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے، اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے، بچے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا، اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے. میں اس کی لاجک پیدا
کر دیتا ہوں. لوجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دی. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء, سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے, ایسی ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی؟ 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی, پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی, پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی بوتل, اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی, پانی میں مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائی تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں, برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی. اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا مشکل, ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی سے معذرت کے ساتھ, نہیں آ رہی سمجھ میں بات. اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی. اور لائف صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا. جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے. ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہے, لائف کو انجوائے بھی. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, بھائی گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کی باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر, ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات. سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آپ دوست بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی. تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لی جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے, سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے. اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں. اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا. کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا, وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 2:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے.
رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, اتنی لمبی رات. ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا, بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15 ساڑھے 3 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا اندھیرا اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, اور بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے, یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرا اندھیرے, بھائی روشنی چاہیے, ہر مخلوق کو کیا چاہیے, روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے, ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی. ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا 0.00001% بھی وہاں نہیں پہنچتا. ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہے, مچھلیاں. وہ انہی اندھیروں میں, بھائی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ لائف کو انجوائے کر, ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں. مچھلا مچھلی پہ عاشق بھی ہوتا ہے, پھر مچھلی مچھلے کی شادی بھی ہوتی ہے, اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں انہی اندھیروں. انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. میں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے, وہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے. ہم جب گئے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کہہ رہے بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کوئی اشارے دے دیتے ہیں, یہ گھوم رہی ہے, اس کو روشنی نہیں چاہیے. یخلق ما یشاء. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا, ایسے بھاگتے ہیں, کیونکہ اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے, پہلے ہوا کو کاٹے, وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے. ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا, گدھ جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے. آپ اگر گدھ کہیں کھڑا ہوا ہو نا, آپ جا کے پکڑ لیں, پکڑا جائے گا. وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے, بھاگتے 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 اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا, کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے, بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز, بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا, جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے, حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں, لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے, وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا. لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے, بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی, مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, آگے بھی جا رہی ہیں, پیچھے بھی آ رہی ہیں. حیران ہوتا بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو, پہلے آگے جا رہی تھی, اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے, 1 سیکنڈ میں پیچھے آگے آگے, اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یخلق ما یشاء. قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, باجرہ کھلاتے ہیں, میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا, صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں. کمال ہے, ادھر چوزا پیدا ہوا, مرغی کیا کرتی ہے, جیسے ہی دانا ڈالو نا, مرغی کھاتی نہیں ہے, فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے. یار اس کے دل میں ایسی ممتا, پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا بھائی, انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو, وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی, انڈوں پہ بیٹھے گی, اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے, تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے, باقی کی رپورٹیں کیا ہیں, باقی ہیں, سب کو سیکو, سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے, کتنے دن سے بھوکی ہے, صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا, لیکن دانا توڑ کے فوراً کیا کرے گی, چوزوں کو ڈالنا شروع کر دو. کہاں سے سیکھا بھائی, سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں, کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر, ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر, خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ھذا خلق اللہ. اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ھذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے, کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے, ہم نے
ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے, ہم نے میزائل بنائے, ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا, میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے, بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ, سر میں درد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے, موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو, اللہ کہتے ہیں ہذا خلق اللہ, میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں, بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں, کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا, تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر, پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا, کتا, آپ نے کیا کیا, کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا, آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا, کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ, یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی, یہ پہلے سے مارکیٹ میں آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے, قابو میں لایا جا سکتا. پہلے یہ بے قابو تھا, اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ, یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے, یہ بنایا نہیں ہے آپ نے, آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے, آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے, کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی, اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے ہیں انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر, کسی کو کوئی نہیں سیکھتا, کتا سیکھ جاتا ہے, اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا, آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں. لیکن آپ موجد نہیں ہیں, آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی, موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا, بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعاعیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں, جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا, گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں, ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو, ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد, پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ, لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا, اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے, گدھا بھی ہے, زیبرا بھی ہے, شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے. ایک کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے. گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا, اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہے, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ 4 جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم 4 بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ 4 کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ 4 کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ 4 کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر, اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی بھی ہے. اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہے, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھیں. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون.
موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا. موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں. یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. یا اللہ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے؟ اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے. پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں, یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے, اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز. وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا؟ بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول, جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا, جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے. اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے, اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی, اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں, ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا, تھوڑا ڈاک یارڈ میں, تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا, ہمارے لڑکوں نے کہا بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیا نہیں ہوتی, جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا. اتنے بڑا کنٹینر, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی, چاول تھا, یا چرس آ رہی تھی, کیا آ رہا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں, ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے, خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل, کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے, اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے, تھوڑا سا کام آپ کریں گے, تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کو دھکا دو, ہلے گا اپنی جگہ سے. 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے, تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی, یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے, ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا, انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر, پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو, یا خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے, خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے, ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے, کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا, جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے, اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندری تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں, یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے, رسک کم پڑ جائے گا, وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا, یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے, 36 ارب بھی ہو جائے, خالی سمندر ہی رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام, اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے. جہاں استعمال کرنا چھوڑا, برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا, سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس, تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں, کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب, تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں, وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو, چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے یہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں. اللیگل کام میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت
بڑا مقام عطا فرمایا. یار تم بڑا جال لگا لو, بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ, چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو, وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں, میں تو گیا ہوں نا شکار پہ, سمندر میں جاتا رہتا ہوں, مچھیرے سارے انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ, مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی, لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. انلیگل کام کا تصور نہیں ہے, انلیگل کام کا. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال, جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں, تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں, کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا, سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے, جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا, کیونکہ انلیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا, نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں انلیگل, ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا, وہ کیا کر رہے ہیں, بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹ دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ انلیگل ہے. میں نے کہا انلیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو, لیگل انلیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا, جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں, آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی, جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا, کیوں انلیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا, کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی, اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو, جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے. بھائی جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا, تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے, بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں, کھانے آپ نے 2 ہیں, پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, پکتے ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو, آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بیچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا. ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے, رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے, اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے. جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا, ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو, ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف
کی ڈیفینیشن ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. 1 کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے, اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے اسی آیت کی روشنی میں, اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو, رزق کس کے ذمے ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے, یہ گوروں کا کام ہے. مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب, موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, بہت دفعہ سن لیا, یہی ہوتا ہے نا. یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہے ہیں. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے, تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں, آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے, آپ تجزیہ کرنا آتا ہے, آپ جج ہو. کہہ رہے یار, میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے, سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا
سیدھا جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں یہ یزیدی ہے یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو یہ کس نے چلایا ہے. ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یزید کو جنتی. نہ میں نے اس کو جنتی بولا نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا میں نے. اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مصعب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھیں. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے احکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں چلتی ہیں, نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے احکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو. زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو, اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ انک لن تخرق الارض, زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے, وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے؟ صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا, جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے, کبھی ادھر جا رہا ہے, توتلا بول رہا ہے, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع. ظلم کرتا ہے, تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر. تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا, پھر گاتا, گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی,
تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچا چلا گیا, بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے, یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا, جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے ہٹ بے غیرت, سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا, تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے, تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوالی ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا. وہ زندہ نہیں ہے تو ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو. وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے, کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکہ ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان کھو کے دھوکہ دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں, ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں تو میٹرک کے بعد داخلہ کروا دیں. حفظ کا بچہ جو ہے, جو بہت چھوٹا ہوتا ہے, اس کو تو رہائش ہی نہیں کروانا چاہیے. یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے. ماں باپ سے بالکل اتنی عمر کے بچے کو محروم نہیں کرنا چاہیے, بہن بھائیوں سے. لیکن اگر بڑا ہو گیا ہے, سمجھدار ہو گیا ہے, جیسے ہم تو 18 سال کی عمر میں مدرسے میں آئے تھے, تو پھر ہم تو پورا ہفتہ مدرسے میں گزارتے تھے. اس وقت ہمیں ماں کی اس ممتا کی ضرورت تو اب بھی ہے. ماں کی ممتا تو ایسی چیز ہے, انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اما نہیں بھولتا انسان. لیکن جو چھوٹے بچے کو جس طرح سے چاہیے نا ماں باپ, وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انسان مستغنی ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی تھی گھر سے دور رہنے کی. تو 18 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں, 15 سال کے, ان کے تو پورا ہفتہ وہ بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں. تو جو بڑے بچے ہیں 18-19 کے, وہ تو مدرسوں میں رہ سکتے ہیں, لیکن مدرسوں میں بھی دیکھنا پڑے گا کون سے مدرسے ٹھیک ہیں کون سے غلط ہیں. میں نے بتایا نا, مدرسوں میں بھی بعض مدرسے نہیں ہوتے, کسی نے ویسے ہی اپنی دکانداری کے لیے 4 دیواری کھڑے کر کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے, ان میں بچے پھر بگڑتے بھی ہیں. تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ مدرسے کا لیبل لگاؤ, بلکہ حقیقت میں علماء صلحاء اس مدرسے کو چلا رہے ہوں, اطمینان ہو, وہاں کا ماحول جا کے دیکھیں, ورنہ پھر بچہ بگڑتا ہے. مدرسے میں, اسکولوں میں بھی بگڑتا ہے, مدرسے میں بھی بگڑتا ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ چلا کون رہا ہے. اگر اچھے لوگ چلا رہے ہیں مدرسہ تو ٹھیک ہے, اور اگر برے لوگ چلا رہے ہیں تو وہ مدرسہ نہیں ہے, بلکہ وہ پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ایسا ہوتا ہے, اس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچے کو شروع میں رہائشی نہ کروائیں, شروع میں صبح آنے جانے والا. جب 1-2 سال وہ مدرسے کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا, پھر رہائشی کروا دیں. قسم کا کفارہ کیا ہے, 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا, یا 2.25 کلو گندم 10 غریبوں میں بانٹ دینا, اس طور پر کہ ہر ایک کو 2.25 کلو گندم ملے.
یا اس کی قیمت، یعنی 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دے تو 10 غریبوں میں بانٹ دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور بعض علماء 2.25 کہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک. ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کے پیسے ایک دن میں دے دیے پھر ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ ایک غریبی کو دینا تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دے. کھانا بھی کھلانا ہے ایک ہی غریب کو تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے کھلائے. یہ ہے کہ ایک دن میں ہی 10 غریبوں کو کھلا دے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خود غریب ہے، پیسے ہی نہیں ہے غریب کو دینے کے لیے، پھر 3 روزے لگاتار رکھ لے. اس طرح سے کفارہ ادا ہو. اور رغبن کا مطلب جو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے ان کے اجر کی بھی امیدیں تھیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قیامت کے دن ضائع نہ کرنا، ان کا اجر ہمیں دینا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی چھوٹے بچوں کو جب لایا کریں نا تو اپنے ساتھ بٹھایا کریں. جی اچھا چلیں، بچہ تو کرے گا نا، افطار بھی کھینچے گا. بچے پہ غصہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں. بچہ کچھ بھی جب بیٹھے گا تو کچھ کرے گا. وہ اگر کچھ نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ انسان کا بچہ، اور بچے پہ کچھ کرنا ہی اچھا لگتا ہے، وہ پٹانگ کر رہا ہو تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ویسے کنٹرول کریں جہاں ابا ہیں وہاں بیٹھے بچہ. اصل میں وہ بیان سن کے بچے تو پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، پالنے کے لیے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی بٹھائیں گے، آپ کے مشورے پیدا ہوا ہے نا، ادھر ہی بیٹھے گا، تنگ آپ کو کرے گا وہ. تو بھائی جب پیدا ہو تو پالو، پالنا بھی خود ہے، تو پالنا بھی خود ہے اس کو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زکریہ علیہ السلام اور ان کی زوجہ یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ بھی یدعوننا، اور نیکیوں میں ایک خاص کام اللہ سے کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. 2 کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ، 2 کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک، حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام، شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا، بولتے کیوں نہیں یار، بول لو نا یار، یہ تو کرنا ہی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا، بولو نا حرام، اس سے سکون نہیں ملے گا. بد نظری کر کے دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس، ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا، چائے کی کثرت اور کافی، اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں، چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں، وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے، یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اسے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں، چائے سے شروع کیا ہم نے، اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی، اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم، حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو، بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ. ڈپریشن کی چیزیں ہیں، یہ عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. سگریٹ کی بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ، آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، چرس کا عادی. اب اوپر چلے جاؤ، چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ، ہیروئن ہے، ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں، اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے، لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے، ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے، ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا، ٹینشن ختم نہیں ہونے والی، ٹینشن بڑھے گی. جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود،
انسان کی محدود نہیں ہے، انسان ذہین ہے، وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے، وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی، نہ نہ نہ، وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے، نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی، وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے، وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی ہیں. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، کہتا ہے یہ مولویوں نے خام خواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے، یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے، ختم، ایسا مزہ آ رہا ہے، تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا، کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے، ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا، اب مزہ نہیں آ رہا، دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا، ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے، کوئی اور لگا نا. پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا، اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا، عادی. اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے، پھر میوزک چاہیے. یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے، میوزیکل شو میں جانے والے، ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے، ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ. ایک بات میں بتاؤں، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے، بورنگ. یہ آپ کو لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے. خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا. پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے، انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی. اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں، بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں. تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے بیوی ہے. اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے، لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں. تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب شادی میں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں. کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں، اسے سب کے چہروں پہ کلکلاہٹ، کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے. انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں یار پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے، اس پٹنے والا ہے. میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے. آرام سے بیٹھ جائے، جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی. مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو بیان. انگریز میں یہ جذبات بولو. پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں. گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی. اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے، وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ بھی ٹھیک اچھا ہے. تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی. انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے. وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا. نیچے کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے. یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں. نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا اپنے. حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے. مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو ایکچولی اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے. اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے. توکل سکھایا جا رہا ہے تو صحابہ نے کیا توکل. کیوں؟
وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں. ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو, پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو, لا 50,000 روپے دے, میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے, نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, گچی پکڑ کے رکھا کرو. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ناچ رہے ہیں. پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ, تو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا, صحت اچھی ہے, تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہو. تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پیوی نہیں ہے, اتنا خوش ناچ رہے ہیں, حالانکہ پیوی نہیں ہے انہوں نے. تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں. ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات, بغیر ناچے خوش ہے. وہ آئی بس سمجھے, اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار, یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلبازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتا. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, وہ اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ, ایسے ہی کیا سارا دن موسیقی سنتے رہو گے. تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا, لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی.